लियारी। यकीनन लियारी का नाम सुनने के बाद ज़हन में तीन चीज़ें जन्म लेती हैं, फुटबॉल, बॉक्सिंग और गैंगस्टर्स। लेकिन हम तारीख की रोशनी में लियारी की अहमियत को बयान करने की छोटी सी कोशिश करेंगे, जिस पे हम चार मौजू पे बात करेंगे। लफ्ज़ लियारी, तारीख की रोशनी में लियारी, लियारी की तालीमी खिदमत और अहमियत और एजाज़ लियारी। सबसे पहले हम लफ्ज़ लियारी समझने की कोशिश करेंगे। लफ्ज़ लियारी से मुतालिक मुख्तलिफ राय हैं। आम ख्याल ये है ये नाम लीवार से हक्स किया गया है, जो एक दरख्त है जिसे उर्दू में लसूड़ा या लिसूड़ा और इंग्लिश में कोडिया मैक्सा और आसिरियन पलाम कहते हैं। कुछ दानिश्वर इसे लेवार से माखूज समझते हैं। बलूची में लेवार समंदरी गर्म हवा को कहते हैं। जनाब गुलहसन कलमती साहब अपनी किताब कराची सिंध जी मारी में लिखते हैं, हो सकता है लफ्ज़ लियारी लई दरख्त से ली हो। लई नाम का दरख्त जिसे इंग्लिश में टमारिस्क और बलूची में गज और उर्दू में जाहू कहते हैं, ये दरख्त साहिली पट्टी समंदर और नदियों के किनारों में पाए जाते हैं, जो ईरान बंदर अब्बास से सिंध की सहराई इलाकों तक मौजूद हैं। सैयद हाकिम अली शाह बुखारी अपनी एक मजमून में लिखते हैं, हिंदी संस्कृत जुबान में लियारी का मतलब दहशत, तेज रफ्तार और ताकत है। लियारी बलूचिस्तान जिला लसबेला में भी एक देहात का नाम है और लियारी से मिलती जुलती नाम हैदराबाद और ईरान के अज़रबैजान के बॉर्डर में भी मिलते हैं। लेकिन हम कराची के लियारी के बारे में बात करेंगे। खैर, लफ्ज़ लियारी के बारे में मजीद तहकीक करने की ज़रूरत है। सियासी मकासद के लिए लियारी के बहुत सारे इलाके अलग किए गए, जैसा कि गार्डन, पुराना गुलीमार, कारादर और देगर, जो कि लियारी की तारीख के साथ नाइंसाफ़ी है। तारीख की रोशनी में लियारी। एरिन अपनी किताब द लर्निंग ऑफ अलेक्जेंडर में लिखते हैं, आरबीन नदी में सफ़र करते हुए एक दरिया जैसी नदी आई, उसके बराबर में एक आबादी आई। वहाँ सिकंदर आज़म ने फ़िहादल फौज की सबबंदी की, एक और नदी के किनारे हराम किया। आरबीन नदी अब नदी है। सिकंदर की फौज ने जिस दरिया जैसी नदी को पार किया मलिर नदी था, और जिस नदी पे सिकंदर के लश्कर ने आराम किया गुमान है कि वो लियारी नदी है। नौमिल सेठ अपनी मशहूर किताब यादगारियों में लिखते हैं, 1792 या 93 में सिंध के हाकिम मीर फतेह अली खान ने कराची पे कब्जा करने के लिए 15,000 बलोच लश्कर को हमला करने के लिए रवाना किया, जो तोपों गोलों से लेस मुसल्लह थे, और उन्होंने अपनी छावनी लियारी के शुमाल और मशरिक की तरफ लगाए थे, जो वहां सर सब्ज बागात थे। याद रहे उस वक्त कराची बलूचिस्तान का हिस्सा था, जो कान ऑफ कलात के मातहत था। टालपुरों के दौर में बाहर ममालिक से सयाहों ने जब कराची का दौरा किया तो उन्होंने अपने सफरनामों में लियारी और मल्लीर के किनारे कुएं और सरसब्ज बागात का जिक्र किया, जैसे कि मिस्टर I.N. एलन पढ़ अपनी सफरनामे में, अलेक्जेंडर एफ बिल्ली ने अपनी किताब कराची फास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, रिचर्ड बर्टन की किताब सिंध और अनएपी वेले में। अगर हम इन किताबों का मुताहिला करें तो लियारी और मल्लीर के सरसब्ज और मीठे पानी की कुएं का जिक्र मिल जाते हैं। इसका मतलब मल्लीर लियारी हब के इलाके ज़र्रात के लिए मशहूर थे और यहाँ मीठे पानी के कुएं मौजूद थे। लियारी में बड़ी तादाद में रीती बजरी निकालने से नदी खत्म हो गए। इलाके मुकम्मल तौर पर गटर नालों में तब्दील हो चुके हैं। लियारी नदी के किनारे में तरक्की के नाम पर जर्री इलाके वहरान हो गए और बड़े फिलाजे कायम किए गए। अलेक्जेंडर एफ बिल्ली लिखते हैं, कोट के बाहर कराची की सनतें कायम थी, जिसमें चमड़े के कारखाने, तेल तैयार करने और रंग बनाने के कारखाने मौजूद थे, जो चाकीवाड़ा और रांगीवाड़ा के इलाके थे, और कोट के बाहर समंदरी इलाकों पर माहीगीर रहते थे। 1725 ईस्वी में मकुरान और ईरान से काफिले खरीदारी और तिजारत की गर्ज से आते थे, जो चाकीवाड़ा, बगदादी और खजूर बाजार के इलाके थे। बलूची व उर्दू जुबान के मुसन्निफ और तारीखदान जनाब गुलाम रसूल कलमती साहब के मुताबिक लियारी के इलाके कौरदफ को अंग्रेज ऑफिसर मिस्टर ली के नाम से मंसूब किया गया, जो ली मार्केट के नाम से मौजूद है। कौरदफ यानी ली मार्केट के शुमाल में शीदी वलेज था, जो आज शीदी रोड के नाम से तो है, लेकिन शीदी वलेज मौजूद नहीं।
سندھ کی تاریخ میں انگریزوں کو للکارنے والا مرد مجاہد اوشو شیدی کا تعلق بھی اسی شیدی ولج سے تھا۔ 1729 عیسوی میں بھوجو مل اور ان کے ساتھی یہاں منتقل ہوئے تو یہاں پر میٹھے پانی کے کنویں موجود تھے، جن کی پانی صاف و شفاف ہونے کی وجہ سے اس علاقے کا نام میٹھا در رکھا گیا۔ انگریز سرکار نے لیاری ندی کے کنارے پر بینک بھی بنوایا جو ایمبینکمنٹ کے نام سے آج بھی موجود ہے، جس کا مطلب کنارے والے برانچ جو ندی کے کنارے میں ہونے کی وجہ سے نام رکھا گیا۔ لیاری میں سرکولر ریلوے اسٹیشن قائم تھا جو سرکولر ٹرینیں چلتی تھی۔ لیاری کی تعلیمی خدمات اور اہمیت۔ 1872 عیسوی میں مدرسہ مجددیہ درسگاہ کا بنیاد رکھا گیا۔ یہ مدرسہ کراچی کا پہلا دینی تعلیم کا باقاعدہ مدرسے کے ساتھ پرائمری اور سیکنڈری اسکول تھا اور مفت تعلیم دینے میں اپنا کردار ادا کیا، جو لیاری کے علاقے صدر میں واقع ہے۔ 1884 عیسوی میں مولانا عبداللہ میمن نے مدرسہ عربی العلوم کا بنیاد رکھا۔ اسی مدرسے نے ہندوستان کلاب تحریک اور ریشمی رومال تحریک میں بڑی اہم کردار ادا کیا اور ساتھ میں کراچی کی تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ مدرسے کا معیار یونیورسٹی کی سطح پر ہے۔ 1910 عیسوی میں مدرسہ ایرر الاسلام وجود میں آیا، جن کے مسجد کا پیش امام عبدالکریم بلوچ تھا۔ بعد میں مولانا عثمان بلوچ نے 1930 عیسوی میں اسی مدرسے کو انجمن ایرر الاسلام کا بنیاد رکھا، جو مفت تعلیم کے فروغ میں مگن رہا۔ 1927 عیسوی میں مدرسہ جامعہ الاسلامیہ کا بنیاد رکھا گیا، جو کڑوی میں قائم شدہ حاجی عبداللہ ہارون کا مدرسہ ہے۔ مدرسے میں اسکول اور آگے چل کر عبداللہ ہارون کالج میں تبدیل ہو کر شاگردوں کے لیے ہاسٹل اور مسجد بھی بنائے گئے تھے۔ مدرسہ انجمن معینین اہل سنت و جماعت لیاری مولانا عبداللہ رس نے پرانی کمبہار واڑے میں مدرسے کا بنیاد رکھا، جو جامعہ الظاہر مصر، لبنان اور شام کے مدرسے کے برابر تھا۔ اعزاز لیاری۔ سندھ میں کروڑوں کی دور سے انگریزوں کی دور تک کراچی کے قاضی کا شرف لیاری کو حاصل ہے۔ کراچی کی آخری قاضی عبدالعزیز اور ان سے پہلے ان کے والد نور محمد کراچی میں قاضی کے فرائض ادا کرتے رہے ہیں۔ اکتوبر 1939 عیسوی میں قاضی عبدالعزیز کو جسٹس آف دی پیس اور مجسٹریٹ اول مقرر کیا گیا اور ان کے ممبران میں ایک فقیر محمد درہ خان تھا، جن کا تعلق بھی لیاری سے تھا۔ گل حسن کلمتی صاحب لکھتے ہیں 1929 عیسوی میں گل محمد لین کے غلام محمد نور الدین، جن کا تعلق ایرانی بلوچستان ایران شہر سے تھا، جس نے بلوچ لیگ سیاسی پارٹی کا بنیاد رکھا، اور میر غوث بخش بزنجو نے اپنے ایک انٹرویو میں بلوچ لیگ کو بلوچوں کا پہلا سیاسی پارٹی قرار دیا۔ میر غوث بخش بزنجو نے اپنے سیاسی زندگی کا آغاز بلوچ لیگ پارٹی لیاری سے کیا تھا۔ انقلابی تحریکوں میں ریشمی رومال، خلافت تحریک، سندھ کو بمبئی سے علیحدگی کا تحریکوں کا اہم مرکز بلکہ مین گڑھ لیاری تھا۔ 1930 عیسوی میں مولوی محمد عثمان بلوچ نے لیاری کے بلوچوں میں شعوری، سیاسی و سماجی بیداری پیدا کرنے کے لیے پہلا بلوچی اخبار البلوچ اخبار جاری کیا اور اخبار کا ایڈیٹر مولانا عبدالصمد سربازی تھا۔ 1944 عیسوی میں خان آف کلات کی طرف سے مولوی محمد عثمان بلوچ کو کلات کے وزیر خزانہ مقرر کیا گیا، جو لیاری سمیت کراچی کے لیے ایک فخر کی بات تھی۔ مولوی محمد عثمان بلوچ کا سیاسی و تعلیمی کردار اتنا روشن ہوا کہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی لیاری آنے پر مجبور ہو گئے اور مولوی محمد عثمان بلوچ کے مدرسے کو دیکھنے کے لیے لیاری آ گئے۔ پیر علی محمد راشدی صاحب اپنی کتاب اوے ڈیاں اوے شیعہ میں لکھتے ہیں 1933 عیسوی میں پیر بخش بلوچ المعروف نصیب طلوی نے بلوچستان جدید کے نام سے اخبار جاری کیا اور 1937 عیسوی میں لیاری سے ینگ بلوچستان، علماء حق، آفتاب، نجات، حقیقت بلوچستان اور بولان کے نام سے اخبارات اور رسالہ جاری کیا، جن کا مرکز ریکسر لین اور گل محمد لین اور تارو لین تھا۔
اور 1927 عیسوی میں ہفتہ-وار اخبار دہلی سے جاری کیا گیا۔ 1932 عیسوی میں آل انڈیا بلوچ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ بلوچ لیگ کی طرف سے لیاری کے مولانا عبدالصمد سربازی نے لیڈر کی حیثیت سے کانفرنس میں شرکت کی۔ مولانا صاحب میر یوسف مکسی کے ساتھ سیاسی و علمی میدان میں سرگرم تھے۔ اگرچہ قرآن شریف کا پہلا بلوچی مترجم مکتبہ درکانی کے مولانا حضور بخش جتوی ہیں، لیکن مولانا عبدالصمد سربازی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے نہ صرف قرآن پاک کا بلوچی میں ترجمہ کیا بلکہ مکمل تفصیل بھی لکھ دی۔ مشہور مزدور لیڈر عثمان بلوچ کا تعلق بھی لیاری سے تھا، جس نے 1968 عیسوی یا 69 کے انقلاب جو ایوب خان کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا۔ عثمان بلوچ جو انقلابی سپاہیوں میں سے ایک تھا، 1971 عیسوی یا 72 میں ذوالفقار علی بھٹو کو لیاری کے گلیوں اور لیاری کے رحمان ہوٹل پر لیاری کے غریب مزدور لوگوں کے درمیان چائے پلانے والا محمد عثمان بلوچ تھا۔ قوم پرست تحریکوں کا مرکز بھی لیاری تھا، جس میں BSO یعنی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بھی لیاری میں سرگرم تھا۔ ایرانی بلوچستان کی آزادی کے جدوجہد کرنے والے داد شاہ اور ان کے بھائی احمد شاہ ان کے ساتھیوں کا ایرانی فورسز کی ہاتھوں مارے جانے کے خلاف لیاری میں زبردست احتجاج و مظاہرے اور جلسے کیے گئے۔ بلوچ ادیبوں کا پہلا ادبی انجمن سر چمک کا قیام بھی لیاری میں ہوا۔ 1948 عیسوی میں مولانا خیر محمد ندوی نے بلوچ ایجوکیشن سوسائٹی کا بنیاد رکھا، جن کے سرپرست حسن لشکری تھا۔ اس تنظیم کی کوشش سے لیاری میں ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا، جس میں بلوچی پروگرام کی شروعات کی گئی اور بعد میں ریڈیو پاکستان میں ضم ہو گئی۔ 1951 عیسوی میں لیاری سے بلوچی رسالہ عمان جاری ہوا، آگے چل کر سوغات رسالہ جاری ہوا۔ سب سے زیادہ کتابیں آزاد جمال دینی اکیڈمی سے شائع کیا گیا، جو لیاری کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بلوچی زبان کے نامور شاعر محقق ادیب ظہور شاہ ہاشمی کا پہلا بلوچی ڈکشنری سید گنج بھی لیاری سے شائع ہوا۔ اسی طرح بلوچی زبان کے نامور شاعروں، ادیبوں، صحافیوں کا تعلق لیاری سے تھا۔ ان میں نامور شاعرہ بانو دشتیاری اور پروفیسر صبا دشتیاری جو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے، ان کا تعلق بھی لیاری سے تھا۔ بلوچی زبان کے نامور فنکاروں کا تعلق بھی لیاری سے تھا، جیسے کہ فیض محمد بلوچ، استاد ستار بلوچ، استاد شفیع بلوچ، جھاڑک بلوچ اور صدارتی ایوارڈ یافتہ استاد عبدالعزیز شامل ہیں۔ المعروف ساز ندا بلاول بیلجیم کا تعلق بھی لیاری سے تھا۔ لیاری میں پہلا بلوچی ڈرامہ شہناز کے نام سے ہوئی تھی۔ انگریزوں کے دور میں لیاری کے فٹ بال کلبز بہت مشہور تھے، جس میں بجلی فٹ بال کلب، لسبیلا فٹ بال کلب، محمدن اسپورٹس اور موئن بگت فٹ بال کلب، اور ہندوستان کے صدر راجن لیاری کے فٹ بالر عمر بلوچ اور حسین کلر کے پرستار تھے۔ پاکستان کی تیز ترین سائیکلسٹ نور عالم بلوچ کا تعلق بھی لیاری سے ہے۔ واجہ مشین لیاری۔